کہ میں نے مفادات کی سیاست کبھی نہیں کی۔ محمد سعید صاحب تھے، ابتدائی دنوں میں ہی کی پالیسیز کی وجہ سے اختلافات شروع ہوئے اور یہ تاثر دینے لگے کہ میں نے جناب ان کو بالکل ان کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لیا، اختلاف کیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، انہوں کی عزت نفس کا خیال نہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان نے جو ہے وہ ہر عمل سے اپنے ثابت کیا کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ ناظرین، الیکشن 2021 آنے والے ہیں 25 جولائی کو، اور میرپور LA3 میں کافی ہلچل بھی ہے اور جوڑ و توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف قانون دان، سینئر قانون دان یا شجاع حیدر لودھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا، اس کی کیا ضرورت پڑی، اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کو کتنے عرصے بعد اس کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ میرپور آزاد کشمیر میں کافی زیادہ لوگوں کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، سوال بھی ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو کیوں چھوڑا؟ نظریاتی کارکن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت کا جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے کہ اس کی عزت اور وقار میں کوئی حرف نہ آئے۔ ہم نے جماعت کے اندر کام کیا، جو جنرل الیکشن تھے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جماعت کو کامیابی دلائی۔ بدقسمتی سے جو ہی میں جماعت میں شامل ہوا تو اس کے فوری بعد ہی جو ہمارے جو میرپور شہر سے چودھری محمد سعید صاحب تھے، ان کے ساتھ ابتدائی دنوں میں ہی جو ہے وہ میرے کچھ ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو تھے وہ اختلافات شروع ہو گئے۔ چونکہ میری ایک ہمیشہ عادت رہی ہے کہ ہم نے حق بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، اور جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہنا ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ حق اور سچ بولنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، کنارے کر دیا جاتا ہے، اور جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں، چاپلوسی کرنے والے لوگ ہیں، وہ آگے آ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو درستگی کی طرف لے کے جاتے، اور جو لوگ جماعت کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے تھے وہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، تو میں نے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کی، اور چودھری محمد سعید صاحب کے اینٹی پالیٹکس ہی کرتا رہا، چونکہ ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ ان کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں تھا۔ ہم جماعت کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ نا اپنا کام کرتے رہے۔ اس حوالے سے فاروق حیدر صاحب کو بھی ہم جو ہے وہ ان کو بھی انفارم کیا۔ کامیابی کے بعد جو ہمارے امیدوار تھے یہ منسٹر بھی بنے، لیکن ان کی جو روش تھی وہ تبدیل نہ ہوئی، ان کا رویہ مزید جارحانہ ہو گیا، اور انہوں نے جتنے نظریاتی کارکن تھے ان کو یکسر جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا۔ تو اس حوالے سے میں نے جو ہے نا وہ ان سے اختلاف کیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جو کہ جماعت کے اندر کارکنوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ 10 سال بعد آپ نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہا ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو کیا راجہ فاروق حیدر خان جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ یا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے مطالبات جو بھی ہیں، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہم پورا کریں گے؟ دیکھیں جی، جماعتی جو کارکنان، عہدیداران اور جو سینئر قیادت ہوتی ہے وہ رابطہ تو ضرور کرتی ہے۔ یہاں لوکل سطح پر بھی، مرکزی سطح پر بھی لوگوں نے رابطے کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، لیکن میں ایک کمٹمنٹ والا بندہ ہوں۔ میں نے جب کوئی کمٹمنٹ یا کوئی فیصلہ کر دوں تو پھر فائدہ نقصان نہیں دیکھتا، لیکن جو مقامی یہاں کی لیڈرشپ تھی ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ چلنا بہت ہی مشکل تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ میرپور شہر کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ شجاع حیدر لودھی صاحب نے PTI میں شمولیت کی ہے، شاید ان کو کوئی مفاد ہے، جو اگر آنے والی حکومت اگر PTI کی آتی ہے تو اس میں کوئی یہ فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، مفادات والی بات جو آپ نے کی ہے یہ میرا نہ منشور ہے، نہ میرا ایسا ضمیر ہے، اور نہ ہی میرا ایسا کردار ہے۔ میرے مخالفین بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جب نون لیگ کی حکومت بنی تو میں نے فاروق حیدر صاحب سے صرف ایک ملاقات کی، جب ان کا حلف ہوا تو باہر نکلتے وقت میں نے یہ بھی کہا کہ اب آپ کا ٹینیور ختم ہوگا تو میں ملاقات کروں گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرپور شہر کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے ابھی؟ دیکھیں جی، ایک جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس میں سے ایک بات رہ گئی تھی کہ میں نے مفادات کی سیاست کبھی نہیں کی، کیونکہ 5 سال میں مسلم لیگ نون کا کوئی بھی عہدیدار یا سینئر بندہ یہ کہہ دے کہ یہ اپنی ذات کی خاطر کبھی فاروق حیدر صاحب کے پاس گیا ہے یا کسی وزیر کے پاس، سینئر وزیر کے پاس گیا ہے، میں قطعی طور پر نہیں گیا۔ آخر میں اگر تو PTI کی حکومت آ جاتی ہے تو اگر بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب اگر آپ کو کسی عہدے پہ نوازتے ہیں تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ میں کسی عہدے کا نام امیدوار ہوں،
اور نہ ہی میں کسی عہدے کے لیے میں شامل ہوا ہوں. مجھے زیادہ عزیز ہے میرا شہر، میرے لوگ. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ شجاع دلودی موجود تھے جنہوں نے حالیہ دنوں میں پی ٹی اے میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. میرپور شہر کی جو عوام ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ شاید یہ کسی عہدے کے لیے پی ٹی اے میں شمولیت کی. آج انہوں نے خود ہی اپنے جو آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرپور شہر کی عوام اور جو جموں کشمیر ہے، کشمیر کے حوالے سے اگر بیرسٹر سلطان محمود چوہے صاحب میری ڈیوٹی لگاتے ہیں تو میں اس کو ضرور پورا کروں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.